آپ نے کہا کہ جی یہ اپنا الگ سے راستہ لیتے ہیں، اب یہ الگ سے راستہ لیں گے یا تمام پوری عدلیہ ججز کو ساتھ میں لے کر چلیں گے؟ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا، اور یہ میری اس بات کو ریلیٹ کرے گا جو میں کہتا ہوں کہ عدلیہ مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ خان صاحب کا ذائچہ ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف جائے گا، ہیں اٹھاتے ہیں بات کو خام خواہ کہ جی دیکھو جی عمران خان کی پرواہ ہو رہی ہے تو باقیوں کی بات نہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی ترمیم نہیں ہوگی، ہو گئی، مگر اب الٹیمیٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی یحییٰ آفریدی صاحب کے ذائچے کے بارے میں۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا، کیا یہ حلف اٹھانے کا ٹائم ٹھیک تھا؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ جی قمر اکرم کا ٹائم پہ وفاقی حکومت نے بھی حلف اٹھایا اور بلوچستان حکومت کا بھی اور دوسرا کے پی حکومت کا بھی، یہ حلف اٹھانے کی جو ٹائم تھا یہ ان کا بھی یہی تھا، اور ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ وفاقی حکومت آپ دیکھ لیں کہ جی کن کن مشکلات کا شکار تھا، آپ کو شکار ہے، بلکہ آپ نے اچھا آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ تجزیے دیکھتے ہیں اور سارا ٹی وی چینلز پہ آپ کو پتہ لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اب جو یحییٰ آفریدی صاحب نے جس ٹائم پہ حلف اٹھایا ہے، کیا ان کے لیے کیا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں، یا اس میں ان کو کوئی مشکلات آ سکتی ہیں؟ اور دوسرا میں نے بات کرنی ہے کہ جی ان کے فیصلے جو ہوں گے، کیا یہ ان کے فیصلے جو سا ہے میرٹ پر ہوں گے اور اپنے فیصلوں پر ڈٹے رہیں گے، اور کس طرح کے فیصلے ان کے آئیں گے آگے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیا یہ ان کے کیسز میں کتنا کچھ انصاف کریں گے، اور کیا اور حکومت کے حوالے سے کیا مشکل وقت آ سکتا ہے یا پی ٹی آئی کو بھی مشکل وقت آ سکتا ہے؟ آگے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ہی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر قمر اکرم میں پہلے جو حکومت نے حلف اٹھایا وہ مشکل وقت تھا، آپ نے 12 ویڈیو ہم کر چکے ہیں، آپ بار بار بتا بھی چکے ہیں کہ یار یہ ان کا حلف اٹھانے کا ٹائم ٹھیک نہیں تھا۔ اب حکومت کو بھی مشکلات تھیں، پھر آئینی ترمیم بھی آ گئی، اب چیف جسٹس نئے جو آئے ہیں انہوں نے جو اس ٹائم پہ حلف اٹھایا، کیا ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا کوئی ان کو مشکلات آ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مشکلات جو ہے نا جی، وہ ان کے لیے نہیں ہم نے دیکھنی، ہم نے عدلیہ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہوتے ہیں نا زوڈیک سائنس، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، فکسڈ ہوتے ہیں، موویبل ہوتے ہیں اور میوٹیبل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فکس کا مطلب ہے جو فکسڈ ہے، ٹھیک ہے، موویبل جو موو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میوٹیبل جو نہ ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا ان کو ایٹ ٹائمز خاموش، ان کی حرکت کو اگر ہے تو وہ روک سکتے ہیں، یا اچھا اب یہ جو ٹائم ان کی حلف برداری کا ہے نا، یہ 26 تاریخ دوپہر کو 11:15 سے 12 کے درمیان کا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اس دن برج اسد جو ہے اس میں چاند داخل ہوا ہے صبح کے 9:15 بجے، ٹھیک ہے۔ ذائچہ بھی ہمارے سامنے ہے اور ڈیٹس کا بھی مجھے اندازہ ہے، اور جو چاند کی منزل ہے نا وہ کہلاتی ہے، کچھ لوگ اس کو جبہ بولتے ہیں، کوئی جبہ بولتے ہیں، کوئی جبہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر چاند کی 28 منازل ہیں اس میں، اور یہ جو منزل ہے یہ نحس تصور کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر ایک چھوٹا سا میرا سوال جی ہے، پلیز، یہ یہیں پہ ہی بنتا تھا کہ یہ سوال یہ ہے کہ سر 12 بجے کا ٹائم اب وہ رات کا ہے یا دوپہر کا ہے؟ وہ کوئی بڑوں سے سنتے آئے ہیں یہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اب یہ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ بڑا اچھا کوشچن ہے جی۔ زوال کا وقت زوال آفتاب، ٹھیک ہے، یا زوال قمر۔ اچھا، اس ٹائم پہ کہا جاتا ہے جی زوال کے وقت پڑھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں جب سورج نکل رہا ہے تو سجدہ نہیں دینا، ٹھیک ہے، اس وقت جائز نہیں ہے۔ جب دوپہر کا وقت ہے سورج کا زوال کا، یعنی سورج کو ڈپ لگ رہا ہے، ہاں، اس ٹائم پہ بھی نہ سجدہ آپ نے کرنا ہے، نہ آپ نے کوئی ذکر اذکار کرنا ہے، کوئی کام نہیں۔ کوشش کرنا ہے کہ نیکی سے ریلیٹڈ کوئی نیک کام جو ہے وہ آپ کوشش کریں نہ کریں۔ وہ چل رہا ہے آلریڈی
زوال سے پہلے شروع ہوا ہے، بیچ میں زوال آ گیا تو وہ دیٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. جہاں پہ بات رات کی زوال کی آتی ہے تو اس کے اندر ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے، زوال قمر ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری عبادات رات کے وقت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میرے ایکسپیرینس میں جو زوال قمر والا ہے نا معاملہ، اس کے اندر کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا زوال آفتاب کے وقت ہوتا ہے. اب یہ وہ وقت ہے 11:45 سے 12 والا زوال آفتاب. اگر ہم دیکھیں کہ 12 گھنٹے کا دن ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہے تو ٹھیک ہے. یہ زوال آفتاب کا وقت نہیں تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے. کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت اراؤنڈ 6:30 ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ہم مڈ وے میں چلے جاتے ہیں تو وہ 12:30 کے بعد زوال آفتاب آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس حساب سے یہ زوال کا وقت نہیں. مگر ایک چیز تھی نا کلیئر کرنی تھی کہ جی زوال کا وقت 12 بجے کا ہوتا ہے. کوئی وہ ہوتا ہے اس صورت میں جب 12 گھنٹے پورے ہوں. اور پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زوال آفتاب جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 12 بجے کے بعد بھی. مگر اس صورت میں جب یہ اٹھایا گیا حل تو یہ والا معاملہ اور تھا. اصل میں برج اسد کا داخلہ ہوا چاند کا داخلہ ہوا برج اسد میں 9:15 بجے. اچھا ایک سٹیج آتی ہے یہ جبہ، اور پھر اس کے بعد چاند کی منزل آتی ہے زہرا یا زہرا اس کو پڑھتے ہیں، یا پھر تیسری منزل آتی ہے صرفہ. یہ تینوں منازل جو ہیں نحس تصور کی جاتی ہیں. اچھا تینوں منازل جو ہیں یہ نحس تصور کی جاتی ہیں. اور اس کے اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ حکومت سے ریلیٹڈ یا کوئی اداروں سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوتی ہے. مگر اب آج کل کے دور میں تو نہیں لوگ احتیاط، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. لوگ ایک بات کرتے ہیں، قرآن پاک کا تلفظ جو ہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو، ایک بات کہتے ہیں او یار کچھ نہیں ہوتا، سب ایسے ہی ہے. ایسے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اپنا ایمان ٹھیک ہے ہونا چاہیے، مگر جس پہ ایمان ہے پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک ہونا چاہیے. قرآن پاک ٹھیک طریقے سے پڑھیں، زیر زبر پیش کا خیال رکھیں، پھر ایسی بات کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے زیر کی جگہ زبر لگا دی، رحمان کی جگہ رحمان کہہ دیا. ٹھیک ہے. آپ نے اور چیزوں میں غلطی کر دی اور ساتھ آپ یہ کہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے. بارہ ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں دوبارہ. ان کا ہم ذائچہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پیدائش ان کی جو ہے وہ 23 جنوری سن 1965 ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ان کی پلانیٹری پوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سن کا چارٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے. بائی برتھ ہی از این ایکویریس یا ہی از این ایکویرین. پہلے گھر میں سورج ہے ایکویریس کے اندر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو گھر ہے اس کے اندر پائسس کے اندر سیٹن موجود ہے، سیکنڈ ہاؤس آف ہز برتھ چارٹ. فورتھ ہاؤس کے اندر عدلیہ کا سے ریلیٹڈ جو سیارہ ہے جوپیٹر وہ ہے، وہ ٹورس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پانچواں گھر جو ہے جو آپ کہہ لیں کہ مستی، موج مستی، منورنجن، اولاد، دوست، بہت ساری منصوبات ہیں پانچویں گھر کی، لگژریز جو ہیں. اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے راہو بائی برتھ. اس کے بعد آٹھواں گھر ان کا بنتا ہے ورگو. ورگو میں بیٹھا ہوا ہے مارس. اچھا. مارس طاقت سے ریلیٹ کرتا ہے. آٹھویں گھر میں موجود ہونا جو ہے اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرپریٹیشن کیا ہے. نوواں گھر جو ہے اللہ کی رحمت کا گھر ہوتا ہے، بلیسنگز کا گھر ہوتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ گھر ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان کی تعلیم بھی جو ہے وہ، کیونکہ ان کی تعلیم جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں، خیر یہ 9ویں گھر میں تو چاند ہے، 11واں گھر جو ہے نا ان کا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں انہوں نے بیرون ملک بھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہوگی. بالکل کی ہے. پاکستان سے علاوہ، اپنے ملک سے علاوہ. بالکل کی ہے. اچھا. اور یہ ان کا تعلق جو ہے وہ قانون سے ہی ہے. جو تعلیم بھی حاصل کی ہوگی نا، کوئی انہوں نے تعلیم قانون سے ریلیٹڈ حاصل کی ہوگی. بالکل. 12واں گھر جو ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے مرکری اور زورا، مرکری اور وینس. ٹھیک ہے جی. یہ ان کے چارٹ کی پوزیشن ہے. اب جو کرنٹ پوزیشن ہے نا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. دوسرے گھر میں جو ہے نا زحل ٹرانزٹ کا، آج کے دن کا زحل وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یعنی کرنٹ جو ہے. تیسرے گھر میں راہو بیٹھا ہوا ہے. اس کے اپوزٹ 9ویں گھر میں چاند کے ساتھ کنجنکٹڈ ہے کیتو. ٹھیک ہے. پھر 5واں گھر جو ہے ان کا اس کے اندر راہو کے ساتھ کنجنکٹڈ ہے عدل و انصاف کا پلانٹ جوپیٹر. ٹھیک ہے. اچھا. جو چھٹا گھر ہے وہ سازشوں سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے.
دیگر جو آپ کی بیماریاں ایلمنٹس یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ان کو اپنے بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ ایشوز کا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جو مارس ہے نا کرنٹ وہ بیٹھا ہوا ہے سیٹرن کے اندر. سیٹرن کے اندر ویسے ہی مارس جو ہے وہ فال کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکزالٹیشن ہے, ایک فال ہے. یہ فال کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ریگارڈنگ ہز ہیلتھ, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا بلڈ سرکولیشن. بلڈ پریشر کا اگر ایشو ہے یا کوئی, تو ان دنوں میں ان کو اسٹریس ظاہر ہوتا ہے, انگزائٹی ہے یا جو بھی ہے, ایک بڑی سیٹ ملنے کے بعد بڑی ذمہ داری کے تو بعد ان کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا. دوسرا یہ کہ یہ سازشوں کا گھر ہے. بہت سارا پرابلم جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پاور سے ریلیٹڈ جو کوریڈورز ہیں ان کی طرف سے جو پریشر ہے وہ بلڈ اپ ہو سکتا ہے. پلس ساتواں جو گھر ہے ان کا وہ ایموشنز کو ظاہر کرتا ہے. ساتواں گھر ان کا بنتا ہے لیو کا, اور لیو میں اس وقت ٹرانزٹ کا مون بیٹھا ہوا ہے. یہ تو خیر اپنا ٹریول کر جائے گا. ابھی یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کل جو ہے اپنا گھر تبدیل کر کے یہ مارس جو ان کا نیٹل والا اس کے ساتھ یہ کنجنکٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنل ٹربولنس کہیں نہ کہیں موجود رہے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اندر آ کے نا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اوور آل, تو یہ ہے کہ یہ ایکویریس ہیں. ایکویرینس جو ہیں دے آر دا پیپل ہو ایٹ ٹائمز ڈو ناٹ فالو ٹریڈیشنس. روایات کو کئی دفعہ یہ نہیں فالو کرتے, یہ ایک اپنا رستہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑے آپ سمجھ لیں کہ فارورڈ لکنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پروگریسو ہوتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ لگتا یہ ہے کہ تھوڑی سی مشکلات کے بعد کچھ شاید ایسے فیصلے ہماری عدلیہ سے آ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو شاید شروع میں سمجھ نہ آئیں. سر ایک سوال ہے. جی پلیز. آپ نے کہا کہ جی یہ اپنا الگ سے رستہ لیتے ہیں. اب یہ الگ سے رستہ لیں گے یا تمام پوری عدلیہ ججز کو ساتھ میں لے کر چلیں گے؟ رستہ لینے کا مطلب میں بتاؤں آپ کو, جو پاتھ وے میں نے کہا یہ ٹریڈیشن کو فالو نہیں کرتے. بالکل. جو ایک میں کیا کہوں اس کو, وہ جو دور ایک ابھی شکر ہے, وہ ایک طارق عزیز کا شعر ہے, وہ اس شعر اس سے تو نہیں مگر ایک دور کو وہ کہتا ہے کہ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا, کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا, شباب ختم ہوا, ایک عذاب ختم ہوا. ٹھیک ہے, سمجھنے والے سمجھ گئے. ہاں, تو یہ جو چیز ہے نا یہ ٹریڈیشن تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹریڈیشن کو فالو کریں. اچھا, یہ اس سے ہٹ کے اپنی چیزیں, اپنے فیصلے, اپنے سٹیپس, اپنے انیشیٹیوز وہ لے سکتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہی وڈ بی دا پرسن آنریبل چیف جسٹس کہ کہیں نہ کہیں لوگوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ اپنے ادارے کو دوبارہ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ میری اس بات کو ریلیٹ کرے گا جو میں کہتا ہوں کہ عدلیہ مضبوط ہوگی. ہاں, انشاءاللہ. بار بار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ والی چیز ہے. تو اچھے فیصلے جو ہیں ان کی امید ان سے رکھیں اور یقین اللہ پہ رکھیں. امید جو ہے وہ انسان سے ہوتی ہے, بالکل. یقین جو ہے اللہ رب العزت پہ ہوتا ہے. یقین پکا ہے تو پھر یقین, ہاں, یقین اللہ رب العزت پہ رکھیں, امید ان پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, پنجابی کہتے ہیں اللہ چنگیاں کرے گا انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, اب بات کریں جی پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اگر ان کے کیسز لگتے ہیں تو میرٹ پر ہوتے فیصلے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی, بات وہی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہے لوگوں کی سمجھ میں آئے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی ترمیم نہیں ہوگی, ہو گئی, مگر اب الٹیمیٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ شادی ہو گئی ہے, چلتی ہے کہ نہیں چلتی. بالکل بالکل. بات وہاں پہ جا کے انفیکٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. معذرت ہم نے اس لیے بھی کی کہ ایک تو فوری طور پہ نہیں ہوئی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جذباتی قوم ہیں, بالکل, ہم نہیں تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم تو ترمیم کو زیادہ تر دیکھ رہے تھے ایکسٹینشن سے دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ ہم سیولینز کا ٹرائل دیکھ رہے تھے دوسری جگہوں کے اوپر, وہ چیز تو نہیں ہوئی. بالکل, پارشلی جو ہے نا وہ چیز ہوئی ہے. پوری عدالت چھوڑ کے ایک جو بینچ ہے وہ بن گیا. بالکل, ٹھیک ہے, تو فرق تو ہوا ہے. وہ ویسے تو ترمیم منظور نہیں ہوئی ہے, مگر دیر شوڈ بی نو لیم ایکسکیوز. ٹھیک ہے, آگے جا کے یہ چیز چلتی ہے یا نہیں چلتی, پھر اس کے اوپر بات اللہ نے اگر چاہا تو پھر ہم بات کر لیں گے. میرا سوال فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں آئیں گے انشاءاللہ. وہ میرا ایک سوال وہیں پہ ہی ہے کہ یہ عدلیہ کے تمام ججز کو ساتھ لے کے چلیں گے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹریڈیشن کو فالو نہیں کریں گے, جواب تو دے دیا میں نے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
جہاں پہ سمجھ آ گئی. ہاں ہاں بالکل بالکل. اچھا اب خان صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ خان صاحب ان فیوچر عدلیہ سے انصاف ملتا نظر آ رہا ہے؟ عدلیہ سے ہمیشہ انصاف ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کچھ جو چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، کچھ کیا کہنا چاہیے، ونڈ اسکرین پہ نا دھند ایسی ہو جاتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے، کئی دفعہ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں نا آپ، بالکل. تو رستے میں کئی دفعہ ایک فوگی ایریا آ جاتا ہے، تو یا تو آپ وہاں رک جاتے ہیں یا پھر اندر سے جو ہے وہ اسپرنکلر کام کر رہا ہوتا ہے اور جو فوگ ہے یا وہ ہٹتی رہتی ہے. ایک فوگ آ گئی تھی، وہ ہٹے گی انشاءاللہ. اچھا بہت زیادہ امید 24 تاریخ کو نا 24 اکتوبر کو ہم نے ایک ویڈیو کی تھی. آپ نے کہا تھا جی 25 سے لے کے 25 26 27 28 29 30، پھر میں نے ساتھ 31 بھی ایڈ کیا جی تھا 31 بھی ہے. کہ آپ دیکھنا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اور 25 کو جو سا ہے پہلے بشرا بی باہر آئیں، 26 کو ان کی بہنیں واپس آئیں. کیا انہی ڈیٹوں میں خان صاحب بھی باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب کا یہ فورورڈ یا پرولوگ جو ہے نا ان کی رہائی کا، یہ تیار ہو رہا ہے جی. آپ کو کسی ٹائم پہ بھی وہ تشریف لاتے ہوئے باہر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کیے جاتے ہوئے وہ نظر آتا ہے. اور یہ باتیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب اگر باہر آ رہے ہیں، نہیں انہی ڈیٹوں میں اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، اگر یہ ڈیٹیں نہیں ہیں تو اس کے بعد کی کوئی اگلی ڈیٹ ہے کہ جس کے اوپر خان صاحب باہر بٹی صاحب نومبر کو بھی ذہن میں رکھیں خان صاحب کے لیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. ہاں ان ڈیٹس میں پلانٹس کی پوزیشن اس طرح کی بنے گی کہ خان صاحب سے ریلیٹڈ چیزیں آسانیوں کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ان کی بیگم کا رہا کیا جانا آسانی ان کے لیے، ان کے سسٹرز کا رہا کیا جانا خان صاحب کے لیے ہی ذہنی سکون کا باعث ہے. خان صاحب کا ذائچہ ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال سر یہ ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین اندر ہیں، شاہ محمود قریشی لینے اسد، وہ کیا نام ہے ان کا، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ صاحب، کیا یہ خان صاحب سے پہلے باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا خان صاحب آ کر ان کے لیے فائٹ کریں گے تو یہ باہر آئیں گے؟ اصل میں نا میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب سے ریلیٹڈ باتیں ریومرز چل رہے ہیں نا کہ جی ایسے ہوگا ایسے ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، مے بی تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپس میں رنجش یا کوئی بات ایسی ہو. عمران خان بھی اگر باہر آ جاتے ہیں تو کیا عمران خان اپنے لوگوں کو باہر نہیں نکلوائیں گے؟ بالکل نکلوائیں گے. لوگ جو ہے نا وہ بات کو پنجابی کہتے ہیں چک دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں بات کو خام خواہ کہ جی دیکھو جی عمران خان کی پرواہ ہو رہی ہے تو باقیوں کی بات نہیں ہو رہی. ایسے بڑے صحافی جو ہے نا مداری ٹائپ، وہ بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو صحافت کے اوپر تو ویسے بھی برا ٹائم جو ہے وہ شروع ہے، کیونکہ 10ویں گھر کے اندر پاکستان کے ذائچے کے اندر آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں، میں آپ کو مرکری دکھاتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ پاکستانی صحافت جو ہے وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے کیتو کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو مرکری ہے وہ اٹیچ ہوا ہے کیتو کے ساتھ. یہاں پہ آپ دیکھیے چوتھا گھر کمفرٹ ہاؤس جو ہے سن سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ عبدالقدیر صاحب یہ ہوتا ہے چوتھا گھر، یہ پہلا، یہ دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا. ٹھیک ہے. یہ کمفرٹ ان کی خراب ہوئی ہے، میڈیا والوں کی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ نحس پلانٹ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے. پلس حکومت کے لیے مشکل کا وقت، شدید ترین مشکل کا وقت جو ہے یہ ہے. اللہ تعالیٰ. تو یہ صحافت پہ یہ مشکل وقت کب تک ہے سر؟ یہ ابھی چلے گا، ابھی آنے والے 2-4 مہینوں میں نا آپ دیکھیں گے کہ صحافیوں کے ساتھ بھی سیدھا سلوک ہوگا. دور بیٹھ جاتے ہیں، جا کے ٹھٹھا لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر، عمران خان کے اوپر باتیں کرتے ہیں. کوئی پرو عمران خان ہے وہ عمران خان کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی پرو نواز شریف ہے وہ عمران خان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ہے نا پولرائزیشن، یہ صحافت میں سے ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو 3-4 مہینے میں. لاسٹ کوسچن سر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مستقبل. دیکھیں اس وقت تو حکومت ہے نون لیگ لیگ کی طرف سے، ان کا کیا رسپانس ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے مشکلات، دونوں کے لیے مشکلات ہیں. اور کہیں نہ کہیں جو ہے دل برداشتگی جو ہے وہ بھی ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں اکتوبر والے جتنے باقی رہ گئے ہیں، پلانٹس کی پوزیشن اس طرح کی بنے گی کہ یہ حکومت آپ کو لگے گی کہ اکتوبر نومبر میں گئی، یہ لگے گا آپ کو. سروائیو کر جائیں کوئی
دم درود جھاڑا ٹھیک ہے گنڈا کچھ گنڈا پور ٹھیک ہے. وہ پھر اور بات ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی آپ بہت کا قہوہ بھی ختم ہو گیا ہماری ہاں. ویڈیو میں. بالکل سردیاں چل رہی ہیں, قہوہ چلے گا. سردیاں شروع ہو گئی ہیں. بالکل جی. بہت شکریہ سر. آپ کا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کے سارے پریڈکشن سنی, اور خان صاحب کے حوالے سے بھی, اور نون لیگ کے بھی حوالے سے, اور ہمارے آنریبل چیف جسٹس کے حوالے سے بھی سنی. بہت شکریہ آپ کا سر. آپ کا سلام پاکستان.